بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو ایک بات سمجھانے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے رب سے تمہارا پیار بڑھ جائے۔ دیکھیں، ہم ایک یونین کونسل میں رہتے ہیں، اس سے بڑی سٹی ہوتی ہے، شہر ہوتا ہے، اس سے بڑا ضلع ہوتا ہے، اس سے بڑا صوبہ ہوتا ہے، اس سے بڑا ملک ہوتا ہے، اس سے بڑا بر اعظم ہوتا ہے۔ 7 بر اعظم مل جائیں تو زمین بنتی ہے، زمین کے ساتھ سمندر مل جائیں تو پوری کی پوری کرۂ ارض بن جاتی ہے۔ اس کرۂ ارض سے چند کلومیٹر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ فاصلے کی اہمیت کتنی ہے۔ تھوڑی سی دور جائیں، سورج آتا ہے، کتنا بڑا ہے، کیا اندازہ ہے آپ کو؟ ایک سورج کے اندر اگر دائرہ ماپنا ہو، سمجھنا ہو، سوچنا ہو کہ کتنا بڑا سورج ہے، تو 12 لاکھ زمینیں، جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ زمین کتنی ہے، تو 12 لاکھ زمینیں ہوں تو ایک سورج ان 12 لاکھ زمینوں کو اپنے اندر سمو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورج سے اوپر جائیے، ستارے ہیں۔ انسانی آنکھ نے جو سب سے بڑا ستارہ دیکھا ہے دوربینوں کے ذریعے، اس ستارے کی وسعت سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق پتہ ہے کتنی ہے؟ 90 کروڑ سورج ہوں، اس سے ایک، وہ کیا کہتے ہیں، اس ایک ستارے میں سمو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس ستارے کے اوپر آسمان ہے، اور آسمان اتنا بڑا ہے جس نے سارے کے سارے ستاروں کو گھیرا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس آسمان کے اوپر اتنے بڑے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ جب وہ آسمان کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو آسمان کو، وہ کیا کہتے ہیں، آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنا بڑا آسمان، دوسرا آسمان اس سے بھی بڑا، تیسرا اس سے بھی بڑا، اور 7 آسمان تک اسی طرح چلتے جائیں تو آسمانوں کی وسعت بڑھتی جائے گی۔ اور پھر 7 آسمان کے اوپر اللہ رب العزت کے عرش کی کرسی ہے۔ واسع کرسیہ السماوات، یہ کرسی اتنی بڑی ہے، 7 آسمانوں کی چوڑائی سے بھی بڑی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو اس کرسی نے احاطے میں رکھا ہوا ہے۔ میری بہنوں ذرا غور کرو، کہاں ایک یونین کونسل اور کہاں وہ کرسی، اور کرسی کے سامنے پوری کائنات۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ کرسی جو ہے، اس کرسی کے سامنے پوری کائنات ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا، صحابہ، آپ کو ایک انگوٹھی کبھی دیکھی ہے، ایک چھلا دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے۔ تو فرمایا پوری کائنات اس کرسی کے سامنے ایک چھلے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چھلا اگر بہت بڑے صحرا میں پڑا ہو، اے لوگو تم نے اپنے رب کی قدر نہیں کی، اے لوگو تم نے اللہ کے وقار کا خیال نہیں کیا، اس کرسی پہ بس ہوتی تو بات کافی تھی۔ اللہ نے کہا، الرحمن علی العرش استوى، اس کرسی کے اوپر عرش عظیم ہے۔ اور فرمایا، میرے صحابہ، کرسی کی اہمیت عرش کے سامنے پتہ ہے کیا ہے؟ جس طرح کرسی کے سامنے ساری کائنات ایک چھلے کے برابر ہے، اسی طرح عرش کے سامنے یہ کرسی بھی ایک چھلے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس عرش کو، جو بات ہمارے موضوع کے مطابق ہے، قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ابھی بھی فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک فرشتے کا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا، ان 8 فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں 7 زمینوں کے نیچے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سوچیں کہ وہ کتنا بڑا فرشتہ ہوگا۔ 700 برس ایک پرندہ اڑنا شروع کرے، دنیا کا سب سے تیز ترین رفتار پرندہ 700 برس اڑتا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس فرشتے کے کان سے لے کے وہ اڑنا سٹارٹ کرے، 700 برس وہ اڑتا رہے تو کندھے تک کا سفر وہ طے نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فرشتے اپنے رب کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں اور ساتھ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا ربنا اللہ استقاموا، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرے جو بندے تجھ پہ ایمان لائے ہیں انہیں معاف فرما دے۔ سبحان
سبحان اللہ، زمین پہ ذکر کرنے والا ایک بندہ نہ رب اس کو فراموش کر رہا ہے اور نہ ہی اس کے فرشتے اس کو فراموش کر رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، پھر وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جو بندہ ایک مرتبہ تیرے سامنے آ کر معافی مانگے تو اے میرے رب تو اسے معاف فرما دے، کیونکہ تو نے فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے۔ بس 8 فرشتے ہی دعا نہیں کرتے بلکہ لاکھوں فرشتے ایسے بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو توبہ کرتا ہے سچے دل کے ساتھ۔ میں اور آپ ظالم ہیں، میں اور آپ برے ہیں جو اپنے رب کو پہچان نہیں سکے۔ یہ رب، یہ عظیم الشان رب، اس کی قدر نہیں کی، اس دنیا کے مال کی وجہ سے اس کے پیچھے ہم دوڑے لگا رہے ہیں، اس میں مگن ہو گئے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کے عظیم ترین جو فرشتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں اور ہماری ابدی زندگی جو ہمارا ادھر آنے کا مقصد ہے، ابدی زندگی ہماری سمجھ جائے اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔